السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دو دریا پہ جانے کا اتفاق ہوا اس ویکینڈ پہ، تو ہم لوگ میں ویسے عموماً رات کے وقت جاتی ہوں، لیکن اس دفعہ ذرا دن کے وقت نکلی تو ذرا ماحول ہی چینج تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ اندھیرے میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ روشنی میں جاؤ گے تو پھر ظاہر آپ کو ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ تو یقین کریں کہ دل نا مطلب دکھتا ہے یہ دیکھ کے کہ ایک تو یہاں آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ تعمیرات۔ دوسرا جو دو دریا پہ جب آپ سمندر کے لیے جاتے ہیں، وہاں جتنے بھی رستے ہیں انہوں نے مٹی ڈال کے تو وہ رستے سارے بند کر دیے، جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، بہت ہی مشکل سے۔ لیکن پاکستانی قوم ہے، ہم ظاہری سی بات ہے، ہمیں کوئی بھی رکاوٹ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ہم لوگ ساری رکاوٹیں عبور کر کے کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں، جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے وہاں تک ہم پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو یہ ساحلی پٹی جو ہے نا، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے بھی ظاہر جگاڑ ہی لگائے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مٹی کے انہوں نے بڑے بڑے سے ڈھیر پھینک کے تو وہ رستے بند کیے تھے۔ مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے یہ رستے کیوں بند کیے تھے، کہ مطلب جب پتہ ہے کہ یہ ایک پبلک پلیس ہے، یہاں لوگ آتے ہیں کراچی کے لوگ سیر و تفریح کے لیے، تو آخر ان جگہوں کو، ان رستوں کو بند کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جی گئے ہم لوگ۔ رش بہت تھا ویکینڈ پہ، رش عموماً ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دن کے وقت رات میں اتنا نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ رش تھا۔ یہ ان رستوں سے گزر کے ہم پہنچے ہیں سمندر تک، اور یہاں پہ ایک تو عوام تو ہے ہی لاپرواہ، یعنی ہم لاپرواہ ہیں۔ ہم کوئی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے کہ جو ہماری پبلک پلیسز ہیں، جہاں جو انجوائمنٹ کی جگہ ہیں، وہاں ہم تھوڑا خود بھی خیال کر لیں کہ کچرا وغیرہ نہ پھیلائیں۔ اور لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سہولت نہیں ہے کہ نہ کوئی کہیں سمندر پہ کہیں کوئی بیٹھنے کا پراپر انتظام ہے، نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے۔ اور بس ایک اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو پاکستان کو میسر ہے، کراچی والوں کو میسر ہے، لیکن ہمیں ذرا جو قدر ہو ان نعمتوں کی، کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو سمندر کے ساتھ ساتھ روڈز گزر رہی ہوتی ہیں، اتنا صاف ستھرا انوائرمنٹ ہوتا ہے، پراپر بیٹھنے کی جگہیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بس آپ جائیں اور ایک دیوار ہے، بس وہاں جا کے یا تو کھڑے کھڑے ٹائم گزار کے آ جائیں، تو ورنہ پراپر بیٹھنے کا کوئی یہاں پہ انتظام نہیں ہے۔ بہرحال گئے تھے، تھوڑا سا ٹائم گزارا، شام ہونے والی تھی، عصر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے اور شام ہونے والی تھی، بس تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا وہاں بیٹھ کے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر کا رستہ لیا۔ عمارتیں بے تحاشا بن چکی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو سمندر تک پہنچنے کے لیے بہت ساری عمارتوں سے، بہت سارے گھروں سے مطلب وہی آپ کو دکھائی دیں گے اس ساحلی پٹی پہ، ورنہ اور اس میں کوئی خوبصورتی والی بات تو رہ نہیں گئی کہ آپ کہو کہ یار ایک پبلک پلیس ہے تو کوئی خوبصورت جگہ ہوگی، نہیں۔ تو یہ گھر آ گئے تھے۔ پنجرہ جو ہے نا، میں ایک ریپیئر کر رہی تھی، اس میں میں نے اپنا را پیرٹ ڈالا تھا، تو اس نے خوب زور آزمائی کر کے نا میرا پورا پنجرہ برباد کر دیا۔ اس کو پھر میں نے نا اس سے اچھے سے باندھ بوند کے ریپیئر کر کے، تو جو کاک ٹیل تھے نا وہ میں نے اپنے بڑے پنجرے میں ڈالنے تھے، کیونکہ یہ پنجرہ ان کے لیے چھوٹا ہو چکا تھا۔ ان کی میں نے مٹی کا ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، اس میں 4-5 دفعہ وہ انڈے دے چکے، لیکن ان کے انڈے ہر دفعہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ تجربہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بیچ میں نا ان کا لکڑی کا باکس رکھ دیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ لکڑی کے باکس میں ہی انڈے دیتے تھے۔ تو اب میں نے پھر وہ والا پنجرہ شفٹ کر کے نا ان کو اس پنجرے میں ڈال دیا، وہاں سے نکال کر۔ یہ اس کی نسبت تھوڑا بڑا پنجرہ ہے اور کھلا بھی ہے، اس میں گھر بھی آرام سے آ گیا ان کا، اور ان کے پراپر بیٹھنے کی جگہ بھی بن گئی، اور کھلا بھی ہے نیچے سے بھی۔ تو بس اس کے اوپر میں نے تھوڑی محنت کی، اب دیکھیں گے کہ یہ میرا تجربہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ مٹی کے مٹکے میں تو انہوں نے انڈے ہر دفعہ خراب ہی کیے ہیں اپنے۔ یہ 2 انڈے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 4 انڈے دیے تھے پہلے، تو لیکن اس میں سے بھی 2 انہوں نے نکال کے باہر پھینک دیے، کیونکہ 2 خراب ہو چکے تھے، اور یہ 2 جو باقی بچ گئے تھے نا، یہ بھی ان کے خراب ہو گئے، کیونکہ اب یہ اس کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ امید تو ہے کہ نیا پنجرہ اور نیا باکس ان کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔
انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔